نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ کشور باجی آپ کی طرف سے میوٹ نہیں ہوا ہے، اس کو میوٹ کر لیجئے پلیز۔ کیسے ہو گیا؟ جی میوٹ کر لیجئے اس کو۔ جی اب ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور آسمانوں اور زمین کو، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے پر رونق باغات اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان درختوں کو خود اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور بھی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا ان سارے کاموں کو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یا کوئی اور اللہ کے ساتھ شریک ہے ان کاموں میں؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے انحراف کر رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، اللہ کس نے بنایا زمین کو ٹھکانے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ یعنی جائے قرار، اور جاری کر دیے اس کے اندر دریا اور ندیاں، اور بنائے اس کے لیے رواسی یعنی جو لنگر یا میخیں، پہاڑ جن کو کہتے ہیں ہم، اور بنایا دو دریاؤں کے درمیان پردہ۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اب یہ سوالات جو تھے اس کے مخاطب کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے پہلے، جو یعنی سمجھیے سب سے یہ آیات جب نازل ہوئی اس وقت کے لحاظ سے مخاطب مشرکین مکہ تھے، کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، تو جب اللہ کو معبود مانتے ہو تو پھر یہ ساری باتوں کو بھی تو مانتے ہو نا، کہ اللہ نے ہی یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے، زمین اور آسمان اور یہ درخت اور یہ پودے اور یہ بارش کا برسنا اور یہ ندیوں اور نہروں کا رواں ہونا، اور یہ پہاڑ جو کہ زمین میں اس طرح سے ٹھوکے گئے ہیں کہ زمین کو جائے قرار بنایا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی، یہ جب اللہ کو مانتے ہو تو پھر یہ سب باتیں بھی مانتے ہو نا، کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہی کیا ہے، تو کیا کوئی اور تم سمجھتے ہو کہ کوئی اور بھی یہ کرنے کے کچھ قدرت رکھتا ہے؟ وہ بت جنہیں تم پوچھتے ہو جو اپنے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، کیا تمہارے خیال میں وہ ان میں سے کوئی کام خود سے کرنے والے ہیں، یا اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا کوئی ان میں یہ قدرت ہے، کوئی اختیار ہے ان کے پاس؟ پھر سب سے بڑھ کر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو سنتا ہے ایک مجبور اور لاچار، ایک مضطر، ایک بے قرار کی دعا کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یعنی اس سب سے بڑھ کر، یعنی جب کوئی تکلیف یا پریشانی یا بے چینی ہوتی ہے، یعنی جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی یا مشکل آتی ہے تو اس کا دل کتنا بے چین ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے سے کیا وہ کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کون سنتا ہے اللہ کے سوا ایک مجبور، ایک لاچار، ایک بے قرار کے دل کی پکار کو؟ اور وہ جو کہ تمہیں جانشین جس نے بنایا ہے زمین میں، الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا کوئی اور الہ بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ یعنی ان سارے کاموں میں کوئی اور بھی شریک، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے؟ مگر بہت ہی کم نصیحت ہے جو تم لوگ حاصل کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتی ہوئی اپنے باران رحمت کے آگے آگے؟ یعنی وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ بارش کی خوشخبری ہے، جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ اس کی خوشخبری، اس کی آمد کا پتہ دیتی ہیں، اور بارش جو ہے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، کیا کوئی اور بھی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کیا جس نے مخلوق کو، پھر وہ اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون ہے جو تم لوگوں کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، آسمان اور زمین سے؟ الہ مع اللہ
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ ساری باتیں بتانے کی، یعنی یہ کتنا اللہ کی طرف سے سخت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام صفات اور اپنی تمام جو رحمتیں اور عنایات ہیں بندوں پر، ان کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہیں کوئی اور ایسی ہستی نظر آتی ہے جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرنے کے قابل ہو؟ اور اگر نہیں نظر آتی تو پھر تم لوگ کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں جو ہے وہ سچ کو مانتے؟ پھر تم کیوں شرک کرتے ہو؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، کیا اگر مطلب اس بات کا جواب دینے کے لیے ایک خود ساختہ جھوٹا جواب بنا بھی لو کہ ہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے، تو پھر کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی کوئی ایسی دعا جو تمہارے مانگنے کے بعد تمہارے ان مٹی کے بتوں اور یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، انہوں نے کوئی اس میں کام دکھایا ہو یا کوئی تمہاری دعا کو پورا کرنے والے ہو، جو خود ایک قدم چل نہیں سکتے، جو کسی طرح اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اور جو کسی بھی طرح تمہارے نفع نقصان کو نہ نفع میں کوئی کام دے سکتے ہیں نہ نقصان میں، تو تم کس طرح سے سمجھتے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کس لیے تم نے ان کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے. اب دیکھیں یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اور ہمارے ہاں کتنے لوگوں سے کیا کیا قصے اور غیب کی باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے غیب کا علم، اور اللہ کے رسولوں یا اللہ کے نیک بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اتنا ان حالات کو یا ان باتوں کو، ان واقعات کو بتا دیتا ہے. لیکن اس سے زیادہ اپنی مرضی سے خود سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مستقبل یا غیب کی باتوں کو جان سکے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یعنی وہ لوگ جو فوت ہو گئے ہیں، چاہے وہ بہت بڑے بزرگ ہی ہوں یا پیغمبر ہوں، اور اس دنیا سے جب وہ چلے گئے تو وہ عالم برزخ میں ہیں، اور اب ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. خالصتاً یہ معاملات اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں، جس طرح کہ اس دنیا میں زندہ جو ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کب ان کی موت آئے گی، اور اس کے بعد جو مرنے کے بعد جو قبروں میں پہنچ گئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ سب کے سب کام کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ کی مرضی سے ہوں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ تھکار کا رہ گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں، یعنی یہ تو آخرت کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پائے. بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون، بلکہ اس بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس کی طرف سے وہ اندھے ہو چکے ہیں. وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا اننا لمخرجون، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر سے نکال لیا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، یہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا تھا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ ان سے کہہ دیجئے جاؤ گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرم قوموں کا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو یہ چالیں چل رہے ہیں ان پہ اپنے دل کو تنگ نہ کریں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں. یعنی آپ تو ہمیں ڈرائے جا رہے ہیں اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی سزاؤں سے اور قیامت کے دن سے ہمیں مستقل آپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اگر آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم پر عذاب آ جائے گا. تو اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ عذاب کب آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، یعنی بہت قریبی ہے، تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو اور اس کا مطالبہ کر رہے ہو، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کچھ حصہ بہت قریب ہے. جیسے کہ غزوہ بدر میں ہوا، ایک طرح سے ان کے اوپر وہ عذاب ہی تھا، اللہ کی طرف سے ملنے والے عذاب الہی کا ایک نمونہ تھا یا ایک قسط تھی کہ جس میں ان کے بڑے بڑے سردار کس طرح سے مارے گئے.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں. یعنی اگر ابھی تک تم لوگوں پر عذاب نہیں آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا کرم ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بڑے فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ایک روشن کتاب ہے جو لوح محفوظ ہے، جس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بلا شبہ یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل کی وہ اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی تورات کا نزول تو قرآن سے 2000 سال پہلے ہوا تھا نا، اور اصل تورات جو تھی وہ تو بہت زمانے پہلے گم ہو گئی تھی. تو اب اس کو جن کو جو کچھ یاد تھا اس یادداشت کی مدد سے اس کو دوبارہ مرتب کیا گیا تھا. اور بنی اسرائیل نے پھر اس دوبارہ مرتب کرنے میں کیا کیا تھا، اپنی من پسند روایات کے ذریعے سے بہت سی غلط باتیں اللہ اور اللہ کے رسولوں سے منسوخ کر دی تھی. لیکن قرآن نے آ کر ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دیا اور حقیقت جو ہے وہ ان پر بھی ظاہر ہو گئی. جو کچھ وہ انہوں نے تحریف کی تھی یا جو کچھ بھی انہوں نے من گھڑت باتیں اس میں شامل کی تھی، قرآن نے آ کے اس ساری چیزوں کا پول کھول دیا. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ لَلْحَقِّ الْمُبِينِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ توکل کیجئے اللہ پر، یقیناً آپ ہی واضح حق پر ہیں. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اور البتہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یعنی آپ کے جو مخاطبین ہیں وہ اکثر ان میں سے جو ہے ان کے دل مردہ ہیں، اور یہ لوگ صرف جسمانی طور پہ زندہ ہیں، روحانی طور پر ان میں زندگی موجود نہیں ہے. تو آپ کی باتیں وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چل دیں. یعنی ایک بہرے شخص کو آپ کس طرح سے اپنی آواز یا اپنی بات اس تک پہنچا سکتے ہیں؟ اور اشاروں کی ایک زبان ایسی ہے کہ جس کے ذریعے آپ بہرے شخص کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ پیٹ پھیر کر چل دے، یعنی اس کا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہو، تو پھر آپ اس کو اشاروں میں بھی نہیں سمجھا سکتے. نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے بن سکتے ہیں. آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں. اور جب ان پر ہماری بات واقع ہو جائے گی تو ہم نکال لیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے. یعنی یہ اس وقت کا بیان ہے جب قیامت جو ہے وہ بالکل اس کا ظہور جو ہے وہ بالکل قریب ہوگا. یعنی آخری علامات میں سے دابۃ الارض کا نکلنا، زمین سے جو ہے ایک جانور نکلے گا. اس کا احادیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے یہ جانور برآمد ہوگا. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، گروہ بنا دی جائیں گے. یعنی ان مجرموں کے جرائم جس طرح مختلف درجوں میں ہوں گے، یعنی کوئی بہت سخت تھا انکار میں، کسی کی طبیعت میں کچھ نرمی کا پہلو تھا، کوئی تکذیب کرتا تھا، کوئی تکذیب کے ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑاتا تھا. تو جس طرح کے ان کے جرائم ہوں گے اس کی کیفیت کے مطابق ان کی گروہ بندی کی جائے گی. یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے ان کا کوئی علم سے احاطہ نہیں کیا تھا. یعنی علمی طور پہ تو کوئی تم نے اس کے بارے میں نہیں جانا تھا، یا تم لوگ کیا کرتے رہے، کیا کر رہے تھے. یعنی یا تو تم میری آیات کو واقعی نہیں سمجھ سکے تھے، یا پھر سمجھنے کے بعد اپنے تعصب اور اپنی ضد اور سرکشی کی وجہ سے ان کا انکار کرتے رہے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور واقع ہو جائے گی ان پر بات اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، چنانچہ وہ بول نہیں سکیں گے. جب حقیقت ان پر واضح کرتی جائے گی تو وہ بول نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ان کے دل تو
حق کی دعوت پہ گواہی دیتے تھے، لیکن اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور سرکشی، تکبر کی وجہ سے انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے گا۔ یعنی سور کے پھونکنے سے ایک گھبراہٹ ہوگی آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات پر جو طاری ہو جائے گی، سوائے اس کے جنہیں اللہ خود محفوظ رکھنا چاہے گا اس سے، جیسے آسمانوں پر فرشتے ہیں، اور سب حاضر ہو جائیں گے اس کے آگے عاجزی کے ساتھ۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں، یعنی پہاڑ تو اپنی جگہ جمے ہوئے نظر آتے ہیں نا، اور بے شک ہم نے پڑھا بھی ہے قرآن میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں گاڑا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس دن وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، یعنی پہاڑ اس دن بادلوں کی طرح اڑیں گے، ان کی ٹھوس حیثیت ختم کر دی جائے گی، اور وہ جیسے ایک غبار ہوتا ہے نا جیسے ہلکا، اس طرح سے وہ بادلوں کی طرح وہ اڑتے پھریں گے۔ اور یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، اور یقیناً وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی اس دن نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا۔ یعنی نیکی کی نیت اور اس کا اخلاص اور اس کی یعنی اس نیکی کی جہاں ضرورت تھی اس ضرورت کے حساب سے اس نیکی کا جو ہے وہ اجر مقرر کیا جائے گا۔ تو ایک نیکی کا اجر 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کم سے کم 10 گنا تو ہو گئی، 700 گنا بھی اور اس سے بھی زیادہ۔ بہرحال نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کر ہی دیا جائے گا۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کی گھبراہٹ جو ہے اس سے پہلے امن میں ہوں گے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنین اور صادقین کو سکون کی موت عطا کر کے اس دن کی گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ اور اس سے یہ بھی مطلب سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جب مرنے کے بعد جب قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو میدان حشر کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ فمن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا تمہیں بدلے میں وہی تو دیا جا رہا جو تم عمل کرتے رہو، کیونکہ گناہ کا بدلہ جو ہے نا وہ بڑھا چڑھا کے نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف اتنا ہی دیا جائے گا جتنا کہ وہ گناہ ہوگا۔ تو سزا کی صورت میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہوگی، بلکہ ان کے اعمال کے عین مطابق ہی انہیں بدلہ مل رہا ہوگا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، بے شک مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں اس کے فرما برداروں میں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ انما انا من المنذرین، اور جو کوئی گمراہ ہوگا، گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونها، اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام حمد اور تمام ثنا یعنی تمام تعریفیں بھی اور تمام شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا، اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو اعمال تم کر رہے ہو۔ سورہ القصص اب شروع ہو رہی ہے، اور سورہ القصص میں سب سے جو امپورٹنٹ وہ قصہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ابھی تک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو کئی اینگل سے قرآن میں پڑھا ہے، اور مختلف اس کے یعنی ان کے بنی اسرائیل کے ساتھ ان کے سفر اور ان کا اس وہاں سے نکلنے کے اور کئی سٹیجز، لیکن یہاں پر اب آپ ابتدا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے ان کی پیدائش سے،
تو اور اس کے پہلے جو حالات تھے تو وہ یہاں سورہ القصص میں بیان ہوں گے، اور کافی تفصیل سے کافی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جو ابھی تک مسنگ لگ رہی ہیں وہ ساری اب سمجھ میں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن آیات کی کتاب روشن کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات، کچھ خبریں حق کے ساتھ، یعنی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کے کچھ حالات، جو کچھ ان کی خبریں تھیں حق کے ساتھ، یعنی بالکل سچ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اسٹارٹ ہی ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں، یعنی اپنے ملک مصر میں۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے تقسیم کر دیا تھا وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں، دو طبقوں میں عوام کو تقسیم کر دیا تھا، ایک طبقہ حاکم تھا اور دوسرا محکوم۔ اور حاکم طبقہ جو تھا وہ فرعون کی نسل سے، یعنی قبطی جو نسل ہے وہ تھے جو کہ حاکم تھے، اور محکوم جو تھے وہ بنی اسرائیل تھے جو ان کے غلام بنے ہوئے تھے۔ اس نے دبا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ، یعنی بنی اسرائیل کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور بہت سختی کا ان کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا، اور وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ کسی بھی قوم کے لیے انتہائی ذلت کی یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی عورتوں کو جو ہے ان پہ جو قبضہ کر لیا جائے، اور کیا ان کو اپنے تصرف میں لایا جائے، یہ بہت ذلت کی بات ہوتی ہے۔ اور کسی قوم کے لیے کو کمزور کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں مردوں کی تعداد یا جو افرادی قوت جو مردوں کی ہوتی ہے نا اس کو کم کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے ہر چیز کے لیے، ہر معاملے کے لیے، لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے، محنت کرنے کے لیے مردوں کی ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خاص قانون بنایا گیا تھا فرعون نے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، کہ اس وقت سے یہ قانون تھا کہ بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا لفظ اور ساتھ ہی ساتھ بیٹیاں نہیں کہا بلکہ عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو یہ جو ہے باریک سی بات ہے سمجھنے کی کہ عورتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا تھا، کہ ان کو اپنے حرم میں رکھ لیتے تھے یا ان کو زبردستی لے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک سمجھیے کہ دوہری تذلیل کی زندگی وہ گزار رہے تھے۔ انہ کان من المفسدین، اور یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبا دیے گئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا جنہیں بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے چاہا کہ ہم انہیں امام بنا دیں اور انہیں کو ہم وارث بھی بنائیں گے۔ یعنی اب جو امامت ہے، امامت سے مطلب یہ تھا کہ اب آنے والی جتنی بھی قومیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کی رہنمائی کی ذمہ داری ان کو دی جائے گی، یعنی ان کو، کیونکہ پیغمبروں کی اولاد تھے، اور اب ان کو یہاں سے اس ظلم سے نجات دلا کے اور ان کو یہ اہم ذمہ داری سونپی جائے گی۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم تمکن عطا کریں گے ان کو زمین میں۔ یعنی اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ دنیا میں بنی اسرائیل کو حکومت، طاقت اور سربلندی عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ان کے ساتھ کیا تھا۔ اور ہم دکھا دیں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ کیا ڈرتے تھے؟ یعنی ان کو یہ خطرہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا جو ہے وہ لڑکا پیدا ہوگا کہ جو کہ یعنی ان کی حکومت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا، ان کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اب آگے بات، یعنی یہ فرعون کا پورا بتا کے اس کی نیت اور اس کے حالات، اب بنی اسرائیل کی طرف آگے کہ ان حالات میں کہ جہاں پر بیٹوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا، اور جیسی خبر ملتی تھی کسی کے گھر میں بیٹے کی پیدائش کی تو وہاں اس کے سپاہی فرعون کے آتے تھے اور آ کے اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کی والدہ نے جس حد تک ممکن ہوا ان کی اس پیدائش کو پوشیدہ رکھا، لیکن ظاہر ہے ایک بچے کا پیدا ہونا جو ہے وہ آسانی سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ سب سے بڑی بات اس کی رونا، اس کی آواز، یہ سب چیزیں جو ہیں فوراً جو ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ایسے موقع پہ جبکہ وہ اپنے بیٹے کی
زندگی کے لیے خوفزدہ تھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے وہی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اور جب تمہیں اس کے بارے میں یہ خوف ہو یا اندیشہ ہو تو یعنی یہ تمہیں ڈر ہو کہ اب اس کو پکڑ کے مار نہ دیا جائے یا لوگوں کی نظر میں آ گیا ہے یا لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے، کوئی ایسا خوف تمہیں ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ خوف کھانا اور نہ غمگین ہونا. یعنی اللہ کی طرف سے جیسے یوسف علیہ السلام کے دل میں القا کی گئی تھی نا بات ایک وحی کی شکل میں، ایسے ہی یہ وہ وحی ہے جو پیغمبروں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے دل میں ڈالتا ہے یہ بات. ہم اسے لوٹانے والے ہیں تمہاری طرف اور اسے بنانے والے ہیں رسولوں میں سے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بات بھی ان کو بتا دی. تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے. یعنی جب وہ جو ہے اس میں دریا میں جو ہے ٹوکری میں ڈال کے انہوں نے ڈالا گیا تو اسے فرعون کے گھر والوں نے ہی اٹھا لیا تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور پریشانی، یعنی پریشانی اور غم کا سبب بن جائے. یعنی ظاہر بچے کو دریا سے نکالتے ہوئے تو ان کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نتیجہ اس کا جو نکلا وہ یہی تھا کہ وہ بچہ ان کے لیے آخر تکلیف اور پریشانی کا ہی باعث بن گیا نا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. یقیناً فرعون، حامان اور ان کے سب لشکر اپنی تدبیر میں خطا کار تھے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. یعنی انہوں نے جب نکالا اس کو پانی میں سے، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ظاہر دریا کے کنارے جو ہے وہ محل بنا ہوا تھا اور وہ محل کے پاس جو ہے وہ جو ان کی بیوی تھیں اور اپنی کنیزوں کے ساتھ جو وہاں پہ بیٹھی تھیں یا جو بھی تفریح کے لیے آئی ہوئی تھی اور وہ ٹوکری جو بہتی ہوئی آئی اور دیکھا اس میں اتنا خوبصورت ایک بچہ، تو انہوں نے فوراً اس کو نکلوایا. اور جب فرعون آیا تو اس کو بھی مطلب اس بچے کو کوئی مارنے نہیں دیا اور کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. اور لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. تم اسے قتل مت کرو، کیا عجب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. تو بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام ہونا ہوتا ہے نا، اللہ اس کے راستے اس کے اسباب خود بناتا ہے. اب فرعون کے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اس کو کیا اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ ایک بچہ جو دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے اور اس رخ سے آ رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ دریا کے ایک طرف تھے اور فرعون کی قوم اور ان کے محلات جو تھے وہ دوسری طرف تھے. تو اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ بچہ جو بہتا ہوا آ رہا ہے ظاہر ہے ان کی قوم کے کسی فرد کا تو نہیں ہوگا، پتہ چل جاتا ورنہ تو اور یہ بھی پتا تھا کہ قانون یہ بنایا ہوا ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو انہی کی قوم کا ہے اور وہاں سے جو ہے بہتا ہوا آ رہا ہے. تو فوری طور پہ تو یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ اس بچے کو فرعون قتل کروا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کے ذریعے سے یعنی ایک ایسا راستہ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کے دل میں ایسی محبت ڈال دی. اور فرعون کے لیے بھی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اور ان کے وجود میں ایسی محبت ڈال دی کہ اس نے ان کو قتل کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے. اب ادھر کیا ہوا، ماں نے ٹوکری میں ڈال کے بچے کو بہا تو دیا، لیکن ماں تو ماں ہی ہے نا. اب کیا ہوا، لاکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کو تسلی اور وحی کی گئی، لیکن پھر بھی کیا ہو رہا تھا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. موسیٰ کی ماں کا دل جو تھا وہ اڑا جا رہا تھا، یعنی ان کے دل میں طرح طرح کے اندیشے آ رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر ہی کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے. یعنی اتنی وہ پریشان تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو ظاہر ہی کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اپنے اس وحی سے جو ان کے دل میں ڈالی. اور پھر وقالت لِأُخْتِهِ قُصِّهِ. اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا. یعنی جب بیٹا کی ٹوکری جو پانی میں ڈالی تو بہن کو کہا کہ اپنے بھائی کو دیکھتی ہوئی کنارے کنارے پہ اس کو دیکھتی ہوئی جاؤ. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
اور تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور انہیں احساس بھی نہ ہوا. یعنی ایسے ظاہر کیا جیسے کوئی بچی دریا کے کنارے ایسے کھیلتی ہوئی ہے چلتی ہوئی آ رہی ہے. یہ ظاہر نہیں کیا انہوں نے کہ ان کو دیکھ رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس پر پہلے ہی حرام کر دی تھی تمام دودھ پلانے والی عورتیں یعنی عورتیں. تو کیا ہوا کہ بہت سی عورتیں جو ہیں دودھ پلانے والی ان کو بلایا گیا کیونکہ بچے کے لیے ایک بادشاہ کے محل میں بچہ تھا تو وہ اس کی دیکھ بھال پرورش کے لیے ظاہر کسی دائی کی ضرورت تھی. تو وہ اس کے لیے مختلف عورتوں کو بلایا گیا لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے دل میں یعنی ایسی شکل پہ ان کی محبت ڈال دی تھی کہ سب ان کی شکل دیکھ کر ان کے محبت میں مبتلا تھے. لیکن ساتھ ہی اب یہ بھی پریشانی تھی کہ ان کی خوراک کا کیا انتظام کیا جائے, یہ تو دودھ پی نہیں رہے. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. تو اس لڑکی نے ان سے کہا کہ اب میں تمہیں ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے. اب اس لڑکی نے یعنی بہن جو تھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور لوگ بھی جمع ہو گئے اس بچے کو دیکھ کے اور اس کو سب پانی میں سے نکالتا ہوا دیکھ کے اور بہت سارے سب باتیں ہونے لگیں اور مختلف خواتین کو جو ظاہر بلایا گیا دائی کی حیثیت سے. تو وہ بچی وہیں کھڑی رہی اور اس نے کہا کہ ایک گھر والوں کو میں جانتی ہوں اگر آپ کہیں تو میں ان کا پتہ بتاؤں وہ اس کی پرورش بھی کریں گے اور اس کے خیر خواہ ہوں گے یعنی اس کو اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے. تو یوں ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. اب دیکھیں اگر غور کیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی فرعون کو سمجھنے والی بات تھی کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا اسی کا پی رہا ہے. تو اور بھی شک ہو سکتا تھا. مزید تحقیقات کرنے سے شاید یہ بھی پتہ چل جاتا کہ اسی کا بچہ, لیکن اللہ پاک نے اس کی عقل کو یعنی خط کر دیا تھا کہ وہ کچھ سمجھ نہ سکا. اور وہ ماں کے لیے کیا کیا کہ اللہ نے ماں کے دل کو بھی مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ غمگین نہ اور اپنا بچہ جو اس کی نظروں کے سامنے بھی رہے تو اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب کیا ہوا جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور ہر لحاظ سے جو ہے توانا ہو گئے تو ہم نے اسے علم اور حکم عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلها, اور ایک روز شہر میں داخل ہوا ایسے وقت جب کہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے یعنی سو رہے تھے. ایسا ٹائم تھا جس وقت کے عام طور سے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں یعنی یا تو بہت صبح بہت جلدی یعنی صبح کا وقت ہوگا یا پھر دوپہر کا ایسا وقت ہوگا کہ جس وقت عام طور سے لوگ قیلولہ کرتے ہیں, اتنا زیادہ لوگ باہر نکلے ہوئے نہیں ہوتے. اب وہاں جب وہ گزرے ایک جگہ سے تو انہوں نے دونوں لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا. ایک ان کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے, یعنی ایک بنی اسرائیل تھا اور ایک قبطی. تو مدد مانگی موسیٰ سے اس نے جو ان کی قوم میں سے تھا اس کے خلاف جو اس کی دشمن قوم سے تھا, یعنی جو قوم کا آدمی تھا اس نے مدد مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص کے لیے جو کہ قبطی تھا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, تو موسیٰ نے اس کو ایک مکہ رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جو تھے بڑے جسمانی طور پہ بڑے طاقتور اور بڑے یعنی جسے کہنا چاہیے مضبوط جسم کے مالک تھے اور غصے کی بھی بہت تیز تھے, بہت غصہ جلدی ان کو آ جاتا تھا. اب وہ جب اس نے اپنی فریاد کی کہ جو بھی قصہ تھا جو بھی بات تھی اس کی تفصیل تو نہیں پتا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے یا یہ مجھے کسی معاملے میں ستا رہا ہے, تو انہوں نے اس قبطی کی بات سننے سے پہلے ہی غصے میں اس کو ایک مکہ مار دیا. اور وہ مکہ اتنی طاقت سے مارا کہ وہ قبطی وہیں مر گیا. اب جیسے ہی وہ مر گیا تو وہ یہ دیکھنے کے بعد تو وہ کہنے لگے فوراً کہ یہ تو شیطان کا کام ہے, یقیناً شیطان کھلا گمراہ کرنے والا ہے, کھلا دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت نہیں تھی قتل کرنے کی, لیکن ان کی ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ شخص
مر گیا۔ اور جیسے یہ کام ہوا، یہ حرکت ہوئی، آپ کو فوراً احساس ہوا کہ تم مجھ سے ایک شیطانی کام ہو گیا ہے، تو آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور کہا قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، عرض کیا کہ اے میرے رب میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، بس تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ کیونکہ ظاہر ہے ان کا ارادہ یہ قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں تھا، یعنی جان بوجھ کے کیا گیا قتل نہیں تھا، غلطی سے، یعنی وہ مکہ زیادہ زور سے پڑنے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا تھا، اور فوراً ان کو احساس ہوا، انہوں نے اپنے اس پہ جرم کے یا گناہ کے لیے اوپر وہی رویہ جو کہ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا، اور وہی اسی طرح کی دعا جیسے کہ انہوں نے مانگی، فوراً اپنی غلطی کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ سے کہ پاکی بیان کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ قال ربی بما انعمت علیہ فلنکون ظہیرا للمجرمین، اس نے کہا ہے میرے رب بوجہ اس احسان کے جو تو نے مجھ پر کیا، میں عہد کرتا ہوں کہ اب میں کبھی مددگار نہیں بنوں گا مجرموں کا، یعنی تو نے مجھے معاف فرما کہ مجھ پر احسان فرمایا، لہٰذا میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی ظالم یا غلط شخص کا حمایتی نہیں بنوں گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آدمی جو تھا ظاہر فرعون کی اور اس کی حکومت سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ ایک ظالم حکومت تھی، اور انہوں نے بہت سے یعنی ایسے قوانین بنائے ہوئے تھے جس میں مزدوری کی اجرت نہ دینا اور سخت اور محنت کے کام لینا اور ذلیل کرنا، تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گی، کیونکہ وہ بھی تو انہی کے محل میں پلے بڑے تھے اور انہی کے خاندان کا ایک فرد سمجھے جاتے تھے۔ اب کیا ہوا اگلے دن، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو اس نے صبح کی شہر میں اس کیفیت میں کہ وہ خوفزدہ بھی تھا اور ہوشیار بھی تھا، یعنی قتل کے بعد شہر میں ہر طرف قاتل کو ڈھونڈے جانے لگا، اور آپ خوفزدہ تھے کہ کہیں راز نہ کھل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ذرا یہ تجسس بھی تھا کہ کیا تفتیش ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچانک اس نے دیکھا کہ جس شخص نے کل اس سے مدد مانگی تھی وہی آج پھر اس سے فریاد کر رہا ہے۔ اب وہ جب صبح صبح وہ نکلے اور یہ ہر طرف دیکھ رہے، ان کو اندازہ ہوا کہ قاتل کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور ان کو یہ وہ مطلب معلوم جا بھی رہتے کہ کسی طرح پتہ چلے کہ کہیں کس کے اوپر شک ہے یا کچھ، پتہ تو نہیں چلا ہے کہ آپ ایک جگہ سے جب گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہی آدمی، یعنی وہی بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا، وہ پھر کسی شخص سے جھگڑا کر رہا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ کو دیکھ کر اس نے ان کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ نے اس سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی ایک کھلے ہوئے ایک شریر آدمی ہو، یعنی اس سے کیا پتہ چلا، ضروری نہیں ہے کہ جو مظلوم قوم کا جو فرد ہے وہی ہر دفعہ صحیح ہو، بعض دفعہ وہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اب ان کو اندازہ ہو گیا، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ساری تمہاری شرارت ہے، ہر ایک سے تم الجھتے ہو، ہر ایک سے تمہارا جھگڑا ہوتا ہے، اور کل ایک قبطی سے تمہاری لڑائی ہو رہی تھی، آج کسی دوسرے سے تم نے جھگڑا کیا ہوا ہے، تو تمہاری تو مجھے فطرت ہی ایسی لگتی ہے کہ تم ہر کسی سے الجھتے ہو یا زیادتی کرتے ہو۔ فَلَمَّا نَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، پھر جب اس نے پکڑنا چاہا اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تو بڑھے تھے اس قبطی کو پکڑنے کے لیے تاکہ اسے اپنی اسرائیلی بھائی کو مارنے سے روک سکیں، لیکن چونکہ آپ کے غصے کا رخ اس اسرائیلی کی طرف تھا، کیونکہ ہم نے یہ بات کہی تھی نا کہ لگتا ہے تم ہی ایسے شخص ہو، تمہاری ہی فطرت ایسی ہے کہ تم ہر ایک سے جھگڑتے ہو، تو اور اس کو سختی سے ڈانٹا بھی تھا، تو وہ یہ سمجھا کہ آپ اس کو مارنے کے لیے آئے، چنانچہ اس نے چلا کر کہا قالا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، ابھی تک جس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا اس شخص نے چلا کر کہا کہ اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل نہ کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا۔ اب اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ ابھی تک تو قاتل کا پتہ ہی نہیں چلا تھا نا، لیکن اس نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا سب کے سامنے اور زور سے، تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تم اس ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، وما تريد ان تكون من المسلمین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے بنو، یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ اسرائیلی خود ہی ایک بہت گھٹیا کردار کا مالک تھا اور بہت ہی منفی سوچ تھی اس کی،
وہی ہر ایک سے بلا وجہ جھگڑا کرتا تھا، اور اسی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے اس آدمی کو بھی اس نے اپنی ہی غلط اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مروایا تھا۔ اب یعنی یہ جب راز فاش ہو گیا، اور اب ظاہر ہے دور دور تک بات فوراً بادشاہ تک پہنچے گی، اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اس نے ایک عجیب ان کو مشکل میں ڈال دیا۔ وہ جہاں رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک شخص آیا شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا، یعنی جب یہ راز فاش ہو گیا تو وہ قبطی جس کے سامنے بات ہوئی تھی اس نے جا کے بادشاہ کو خبر کر دی ہوگی، تو سب تو ڈھونڈ ہی رہے تھے اس قاتل کو، تو ایک شخص جو وہاں پہ یعنی فرعون کے دربار میں ہی تھا، اس کی قوم کا ہی آدمی تھا، وہ وہاں سے جیسے ہی اس کو یہ خبر ملی تو وہ حضرت موسیٰ کو خبردار کرنے کے لیے آئے۔ اس سے دیکھیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی قبطی تھا اور فرعون کے درباریوں میں سے تھا، لیکن وہ پھر بھی ان کا خیر خواہ تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ بات اب سب تک پتہ چل گئی ہے، بادشاہ تک پہنچ گئی ہے، اور اب آپ کے قتل کی رائے پر سب کا اتفاق ہونے والا ہے۔ فخرج انی لک من الناصحین، تو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس شخص نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلایا کہ میں تمہیں بالکل صحیح مشورہ دے رہا ہوں، اور اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم جتنی جلدی ہو یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ڈرتے، بڑا چوکنا ہو گیا، یعنی ان کی کیفیت ایسی تھی کہ فکر مند بھی تھے اور نہایت محتاط بھی تھے، کہ یہ بھی تھا کہ کہیں کوئی پکڑ نہ لیا جائے، اور وہ ایسے ڈرتے ہوئے، ایسی خوف کی کیفیت میں وہ وہاں سے نکل گئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور دعا کی انہوں نے کہ اے میرے رب مجھے ان ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا، گویا مصر سے مدین جانے کے لیے پورے صحرائے سینا کو عبور کیا، اور مدین کا علاقہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا۔ قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، اس نے کہا امید ہے میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچا، وجد علیہ امة من الناس یسقون، تو اس نے اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پانی پلاتے ہوئے پایا، یعنی وہ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ کنواں تھا، کنویں پہ لوگوں کا ہجوم تھا، اور وہ کنویں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے۔ وہ وجد من دونہم امرأتین تذودان، اور اس نے ان سے الگ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی تھیں، یعنی ان کی عورتیں جو تھیں ان کے پاس جو بکریاں یا مویشی تھے وہ پیاس سے پانی کی طرف جانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، لیکن وہ ہجوم کو دیکھ کر ایک سائڈ پہ ان کو روکے ہوئے کھڑی تھی۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے، یعنی آپ کیوں اپنی بکریوں کو ایک طرف روک کے کھڑی ہیں، پانی کی کیوں نہیں پینے دیتی؟ قال تعالی نسقی حتی یصدر الریاح، انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ تمام چرواہے نکال کر نہ لے جائیں اپنے اپنے جانوروں کو، یعنی جب یہ سب چرواہے اپنے جانوروں کو لے کے چلے جاتے ہیں تبھی ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں، یعنی یہ سب تو مرد ہیں نا، اور یہ کام بھی مردوں کے ہی ہیں، لیکن ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے، تو مجبوراً ہم لڑکیاں جو ہیں ان کو ہی بکریاں بھی چرانی پڑتی ہیں، تو وہ سب مرد آتے ہیں جب چرواہے، تو ہم ان سے لڑ جھگڑ کے پانی ان کے درمیان گھس کے تو نہیں پلا سکتے نا، تو ہم ان کے جانے کا انتظار کرتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، تو موسیٰ نے ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا، یعنی ان کے جانوروں کو جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ لڑکیاں بے بسی سے کھڑی ہوئی ہیں اور جانور جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں پیاس سے، تو وہ کنویں کی طرف بڑھے اور سب چرواہوں کو پیچھے ہٹا کر انہوں نے بکریوں کو پانی پلانے کا انتظام کر دیا، اور پھر اس سائے کی طرف پھر آیا، یعنی اس کے بعد جب وہ لڑکیاں چلی گئیں تو آپ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے، تب آپ نے اللہ سے دعا مانگی جو کہ اتنی پیاری دعا ہے، اور ہر ایک جو ہے میرے اسٹوڈنٹس میں تو تقریباً میرے خیال سے سب کو یاد ہے، باقی سب کے لیے بھی اس دعا کو ضرور یاد کر لیں، یہ اتنی پیاری دعا ہے، اور آپ دیکھیں اس دعا کے اثر سے اللہ پاک نے ان کو کس کس چیز سے نوازا۔ انہوں نے کیا اللہ سے دعا کی؟ انہوں نے کی اے میرے رب، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو خیر بھی تم میری
مجھے عطا کر، میں اس کا محتاج ہوں. فقیر یعنی انتہائی اپنے لیے ایسا اس انداز میں اللہ کے سامنے اپنے کو پیش کیا. اور ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم انتہائی ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں اللہ کے، اور ہر خیر جو کچھ اللہ کی طرف سے ہم پہ نازل ہوا ہم اس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. اب کیا ہوا اس کا، اب اس دعا کا آپ اثر دیکھیں کہ یہ دعا کی کوئی سوال آپ کا ختم نہیں تھا، کوئی بہت بڑے وظیفے نہیں تھے، کوئی لوگوں کو جمع کر کے پڑھوایا نہیں، صرف خود دعا کی اور دل سے وہ نکلی ہوئی دعا اللہ نے قبول کی. اتنے میں ان کے پاس ان دو میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. یعنی نیک اور شریف پاک باز لڑکیاں تھیں وہ دونوں، جو کہ اپنے باپ کے بجائے جو ہیں اپنے مویشوں کو بھی چراتی تھیں اور ان کا دیکھ بھال بھی کرتی تھیں، ساری ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی. لیکن یہ سب مردوں کے کام کرنے کے باوجود بہت اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس طرح کیا کہ کس طرح وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ دیں آپ کو اس کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا. فلما جاءه وقص علیہ القصص، تو جب موسیٰ اس کے پاس آیا اس نے اپنا سارا قصہ سنایا. یہ قصص کی وجہ سے اس کا سورت کا نام سورہ قصص ہے. تو اس سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے یا کسی کا کوئی کام کیا ہے اور وہ اس کی آپ ضرورت مند بھی ہیں اور وہ آپ کو اس کی کوئی اجرت کو معاوضہ دینا چاہے تو اس کو لینے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. تو ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اتنا ہے اور آپ ایسے ہی فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان واقعی ضرورت مند ہوتا ہے لیکن اس شرم میں کہ کہنا اس کو مناسب نہیں لگتا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی پیاری مثال دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس نے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اٹھ کر فوراً آ گئے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا، نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا. اب اللہ پاک نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہر خیر، تو ہر خیر ان کو عطا کی. اور کس طرح سے کی؟ انہوں نے جب یہ قصہ سب سنایا ان کے والد کو تو انہوں نے کہا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اس نے کہا اب ڈرو نہیں، تم نجات پا چکے ہو ظالموں کی قوم سے. قالت احداہما یا ابت تاجر ہو، تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جان ہم ان کو ملازم رکھ لیں اجرت پہ. یعنی جو کام مردوں کے کرنے کے ہیں وہ کرنے کے لیے ہمیں ملازم کی ضرورت ہے، تو ان کو رکھ لیں اجرت پہ تاکہ یہ سارے کام جو باہر کے ہیں وہ یہ کر لیا کریں گے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً یہ بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں اور وہ وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور ہو اور امین ہو. یعنی یہ دونوں خصوصیت جو تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں موجود تھیں اور ان بچیوں نے اس کا اندازہ کر لیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں اور آپ کا جو ڈیل ڈول تھا اور آپ کا جو جسہ تھا اس کو دیکھ کر کسی چرواہے نے ان سے الجھنے کی جرت نہیں کی اور سب نے ان کو پانی پلانے کا موقع دے دیا. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ شریف تھے، امانت دار تھے، یعنی مردوں کے میں تو گھس کے انہوں نے پانی پلایا لیکن جو عورتیں تھیں یعنی وہ لڑکیاں تھیں ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ان کا کام کر کے ان سے کوئی فری ہونے کی کوشش بھی نہیں کی اور چپ چاپ جا کر ایک طرف بیٹھ گئے. اور ویسے بھی عورت جو ہے وہ اس معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مردوں کی نظر عام طور سے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا لیکن عام طور سے اندازہ ہو جاتا ہے نیت کا اور نظر کا. قال انی اريد ان انکحک ابنتی ہاتین، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دو. اب دیکھیں رہنے کا انتظام، پھر نوکری کا انتظام، پھر ساتھ ہی ساتھ بیوی کا بھی انتظام، شادی کا بھی انتظام. اس شرط پر کر تم 8 سال تک میری ملازمت کرو. یعنی نکاح کے بدلے میں یہ سمجھیں آپ کے جیسے مہر ہوتا ہے یا لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی طرف سے کوئی گارنٹی یا کوئی وہ چاہیے تھی، تو وہ یہ ہے کہ 8 سال تک جو ہے وہ ان کی خدمت کریں، ان کی بھیڑ بکریاں چرائیں اور گھر کے دوسرے کام کاج کریں، تو اس کے بدلے میں وہ اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دے دیں گے. پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے، یعنی 8 کے بجائے اگر تم 10 سال پورے کرو
تو تمہاری طرف سے ایک طرح کا احسان ہوگا. وما اريد ان اشق عليك، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. یعنی تمہیں اطمینان دلا رہا ہوں کہ میری طرف سے تم پر کوئی بیجا سختی نہیں کی جائے گی اور کوئی بیجا مشقت کے کام میں تمہیں نہیں ڈالا جائے گا. ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ تو مجھے نیک آدمی پاؤ گے. قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ان دونوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. یعنی آپ کا مطالبہ تو 8 سال کا ہی ہے نا، اگر میں چاہوں گا تو 10 سال پورے کر دوں گا. آپ مجھے اس پر مجبور نہیں کر سکتے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر ہمارا وکیل ہے. تو جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلا، یہ سوچ کے بھی کہ 8-10 سال گزر گئے ہیں، اب وہ قتل والا معاملہ تو ٹھنڈا پڑ گیا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے اپنے سب گھر والوں، اپنا وطن، اپنی جگہ تو سب کو یاد آتی ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہل و عیال کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے. آنس من جانب طور نارا، اب جب اس نے طور پہاڑ کے تک پہنچے تو ایک آگ دیکھی. قال لأہلہ امکثوا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں. اور جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو. یعنی وہاں سے کوئی انگارہ مل گیا تو یہاں آگ جلا کے ہم اس سرد رات میں اپنے لیے رات گزارنے کا انتظام کر لیں گے. تو جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ندا دی گئی یا آواز دی گئی وادی کے دائیں کنارے سے باب برکت جگہ میں ایک درخت سے. یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو. تو جب اس نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے کہ جیسے سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے، اور اپنا بازو اپنے ساتھ چپکا لو خوف سے بچنے کے لیے. یعنی یہ بھی ایک ان کو طریقہ بتایا گیا کہ جب کبھی بہت خوف کی کیفیت ہو، کوئی خوف لاحق ہو تو اپنے بازو کو اپنی بغل کے ساتھ چمٹا لینا، اس طرح خوف کے اثرات زائل ہو جائیں گے. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور تو یہ دو نشانیاں تمہاری رب کی طرف سے فرعون اور ان کے سرداروں کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اس نے کہا کہ اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. یعنی میں چپ چاپ سے مصر جاؤں اور جا کے کسی جگہ خاموشی سے آباد رہنا بسنا شروع کر دوں تو شاید محفوظ رہوں پھر بھی، لیکن اگر میں جہاں سے سیدھا فرعون کے ہی دربار میں چلا گیا تو وہاں تو ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر میرے خلاف مقدمہ چلائے جائے، مجھے قتل کر دیا جائے. واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رضی یصدقنی، اور میرا بھائی ہارون جو ہے مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے، اور ہم تم دونوں کے لیے ایسا روپ پیدا کر دیں گے کہ وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے. بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور ہماری نشانیوں کی بدولت تم دونوں اور تمہارے پیروی کرنے والے سب غالب رہیں گے. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، تو جب موسیٰ پہنچا ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفتری وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے گڑھے ہوئے جادو کے، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا اس کی طرف سے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. عاقبۃ الدار یعنی دار آخرت کا اچھا انجام. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے.
وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے کہ اے درباریوں، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو الہ نہیں مانتا، یعنی یہ اس ملک میں میری حکومت ہے اور میرا حکم چلتا ہے، تو میں ہی یہاں کا رب ہوں یا الہ ہوں، میں اس کے علاوہ کسی کو رب ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ فعقد لیا حامان علی الطین، اور تو اے حامان ذرا تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پختہ کرو، یعنی جیسے اینٹیں بھٹے میں پکائی جاتی ہیں نا، اس طرح سے پکا کے اینٹیں تیار کرو، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ تاکہ میں جھانک سکوں موسیٰ کے الہ کو، یعنی یہ جو جس اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، تو ذرا مذاق اڑانے کی نیت سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور مذاق اڑانے کے لیے کہنے لگے کہ جیسے اینٹوں سے بھٹے میں اینٹیں تیار کرواؤ جن سے کہ ایک ایسی سیڑھی بن جائے کہ میں ایک اونچا محل بن جائے جس سے میں چڑھ کے اوپر جاؤں اور موسیٰ کے جو جس الہ کی موسیٰ بات کرتا ہے میں اس کو جھانک سکوں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ واستكبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الینا لا یرجعون، اور زمین میں ناحق تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، اور ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، پھر ہم نے پھینک دیا انہیں سمندر میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ اور ہم نے بنا دیا انہیں امام آگ کی طرف بلانے والے، یعنی فرعون اور اس کے دربار کے جو لوگ تھے جو اس کے ساتھ دینے والے تھے، وہ جہنم کی طرف جو گروہ جائیں گے ان گروہوں کے پیشوا اللہ کی طرف سے بنا دیے گئے، آگے آگے ہوں گے۔ وہ یوم القیامتی لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اس دنیا میں بھی، یعنی رہتی دنیا تک یہ لعنت ان کا ہر دور میں پیچھا کرے گی۔ وہ یوم القیامتی ہم من المقبوحین، اور قیامت کے دن وہ بہت ہی برے حال والوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ کتاب لوگوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موجود نہیں تھے اس پہاڑ کے مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا، یعنی جب ہم موسیٰ سے گفتگو کر رہے تھے اور انہیں رسالت کے منصب پر فائز کر کے فرعون کی طرف جانے کا حکم دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو وہاں حاضر تھے۔ لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی نسلیں تو ان کے اوپر ایک لمبی عمر گزر گئی، یعنی اس بات کو کتنا زمانہ کتنا وقت گزر گیا، تو نہ آپ وہاں تھے نہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ سب خبریں آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور نہ ہی آپ اہل مدین کے درمیان مقیم تھے کہ ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے اور وہاں کے جو شیخ تھا اس کے گھر میں انہوں کا جو قیام ہوا اور یہ سارے واقعات کی جیسی تفصیل اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سنا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو آپ پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے نا، تو یہ سارے واقعات اس طرح سے آپ کیسے سنا رہے ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ یہ تو ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں، اور پھر اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں ماضی اور مستقبل کے واقعات کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتے ہیں اور ہدایت کے لیے ضروری تعلیمات بھی دیتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور نہ آپ اس وقت طور کے پاس موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلکہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ اس لیے کیا ہم نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کی اپنی حرکتوں کے سبب تو یہ کہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیت کی پیروی کرتے
اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر رسول کو مبعوث کے بغیر ان پر عذاب آ جاتا تو یہ لوگ یہ عذر کرتے کہ ہمیں کوئی متنبع کرنے والا، کوئی خبردار کرنے والا تو نے کیوں نہیں بھیجا کہ ہمارے اوپر تیری حجت تمام ہوتی، بغیر اس کے تو نے ہم پر یہ عذاب کیوں مسلط کر دیا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى. کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ ان کو وہی کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا اور ید بیضا جیسے معجزے دیے گئے تھے اور تورات تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی، تو آپ بھی اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو یہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟ تو جو کچھ پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا لوگوں نے ان کے ساتھ کفر نہیں کیا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات دیکھنے کے بعد کیا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ایمان لے آئے تھے؟ کیا وہ لوگ معجزات دیکھ لینے کے باوجود انکار کر کے عذاب کے مستحق نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا یہ تو دو جادو ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وقالوا ان بكل کافرون، اور انہوں نے کہا ہم تو دونوں کا ہی انکار کرتے ہیں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اهدى منهما اتبعوه ان کنتم صادقین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے کہ پھر لاؤ کوئی ایسی کتاب اللہ کے پاس سے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جان لے کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلم تھے. یعنی اس سے پہلے بھی ہم جو انبیاء اور رسول کو ماننے والے اور آسمانی کتب جو اس وقت کی یعنی ان کے پاس تھی اس پر کو ماننے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اب یہ کتاب لے کر آئے تو ہم نے اس کو بھی مان لیا ہے اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیا ہے. لہٰذا ہمارے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہم پہلے بھی مسلمان تھے اور اب بھی مسلمان ہیں. اور تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہمیں پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا، یعنی 2 مرتبہ دیا جائے گا. بوجہ اس کے کہ وہ ثابت قدم رہے اور وہ بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب انہوں نے باتیں سنی تو انہوں نے ان سے اعراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم لوگوں پر سلام، ہم جاہل لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. یہ آیت خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ان کے انتقال کے وقت تک آخری وقت تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ان سے اصرار کرتے رہے کہ چچا آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات میرے کان میں کہہ دیں، یعنی زور سے نہ بھی کہیں میرے کان میں کہہ دیں تاکہ میں اللہ کے یہاں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں. لیکن وہ اس سے محروم رہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بہت احسانات ہیں، اور ان کے وہ احسانات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم سب پر بھی ہیں. اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے لیکن پھر بھی ان کا نام ادب سے لیں اور ذکر احترام سے کریں، اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، جو بھی اللہ چاہے گا وہ فیصلہ کرے گا. وہ ان کو یہ تھا کہ غیرت اس بات کی تھی کہ سب جو یعنی مکے کے جو سردار ہیں وہ سب کہیں گے کہ دیکھو ساری زندگی ایمان نہیں لائے اور موت کے وقت خوف سے جو ہے وہ
انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو میں ایسا جب ساری زندگی نہیں لایا تو اس وقت بھی انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ جتنا بھی چاہیں، لیکن جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ختم کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے. کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں متمکن نہیں کیا ہے، یعنی ٹھکانہ نہیں دیا ہے؟ کہ ان کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے تو سب ہمارے دشمن بن جائیں گے اور سارے قبیلے اور سب ہمارے دشمن بن کے ہم پہ چڑھائی کر دیں گے اور ہمیں یہاں رہنے نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس حرم کی حدود میں وہ سکون اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں اسے امن کی جگہ کس نے بنایا؟ تو اللہ نے حرم کو امن والی جگہ بنایا تو کیا وہ اپنے نام لیواؤں کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ ان کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ کھینچے چلے آتے ہیں اس حرم کی طرف ہر قسم کے پھل. یہ دیکھیں ہر دور میں اور آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں کے بہترین پھل جو ہیں وہ مکے میں ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، اور اس کو امن والی جگہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. رزق من لدنا، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو کہ اتراتی تھی اپنی معیشت پر. تو دیکھ لو یہ ہیں ان کے کھنڈر بنے ہوئے گھر، نہیں ہوئے ان میں رہنے والے ان کے بعد مگر بہت تھوڑے، اور ہم ہی ہیں ان کے وارث ہو کر رہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور نہیں تھا آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دیتا. یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کو پڑھ کر سناتا تھا ہماری آیات. وما کننا مہلک القری الا واہلها ظالمون، اور وہ ہرگز ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں تھے مگر اس وجہ سے کہ ان کے رہنے والے ظالم تھے. اور ظالم جو ہے آپ کو پتہ ہے مشرک اور گناہگار، ظلم اور ناانصافی کرنے والے سب کے لیے آتا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ بس دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا بھی ہے، اس شخص ایسا ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا ہو. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. وہ یوم ینادہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم زوم رکھتے تھے، یعنی جن کے بارے میں تمہیں یہ زوم اور گمان تھا کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، وہ اب کہاں ہیں؟ قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا، تو کہیں گے وہ لوگ جو عذاب کے فیصلے کے حقدار ہو چکے ہوں گے، اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. اغویناہم کما غوینا، اور وہ جواب میں کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، یعنی ہم تو خود ہی گمراہ تھے، اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے نا، ہم تو خود ہی گمراہ تھے اس لیے ہماری زیر اثر یہ تمام لوگ بھی گمراہ ہو گئے. ہم تیرے سامنے ان سے اظہار برات کرتے ہیں، یعنی ہماری پرستش تو نہیں کرتے تھے، یعنی یہ ہمارے نہیں بلکہ اپنی ہی نفس کے بندے بنے ہوئے تھے، اپنی خواہشوں کے وجہ سے اپنے خود ساختہ انہوں نے جو ہے الہ بنائے ہوئے تھے، ہم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہ آزاد تھے اور اپنی مرضی سے ہماری باتیں مانتے رہے. وقیلت او شرکاکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم پکارو اپنے شریکوں کو. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. وراء العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر تمام خبریں اس دن، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کی تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے.
ما काना लहुमुल खियरा सुबहान अल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून, जबकि उनको कुछ भी इख्तियार नहीं अल्लाह पाक है और बहुत बुलंद है उससे जो ये लोग शिरक करते हैं। व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युलिनून, और आपका रब खूब जानता है जो कुछ छुपाते हैं उनके सीने और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। वह अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, और वही है अल्लाह, इसके सिवा कोई इलाह नहीं। लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, उसी के लिए हम्द है दुनिया में भी और आखिरत में भी। वलहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन, और उसी का हुक्म है और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा, आप कहिए क्या तुम लोगों ने कभी गौर किया अगर अल्लाह तुम पर रात मुसल्लत कर दे हमेशा के लिए क़यामत के दिन तक। मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातिकुम बिदियाइन अफला तस्माउन, तो कौन इलाह होगा अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे लिए रोशनी लाएगा, तो क्या तुम लोग सुनते नहीं हो। फिर कह दीजिए क्या तुम लोगों ने कभी सोचा कि अगर अल्लाह तुम पर हमेशा के लिए दिन को ही कायम कर दे क़यामत के दिन तक, तो कौन इलाह है अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे लिए रात लाएगा जिसमें तुम आराम कर सको, तो क्या तुम लोग देखते नहीं हो। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनु फीही वलितब्तगू मिन फदलिही वलअल्लकुम तशकुरून, और उसकी रहमत में से है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि रात में तुम आराम करो, सुकून पाओ, और दिन में उसका फजल यानी अपना रिज़्क़ तलाश करो, और ताकि तुम उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो। वयौम युनादिहिम फयक़ूलु अय्ना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़ुमून, और जिस दिन उन्हें पुकारेगा और पूछेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम लोगों को ज़ोम था। नज़अना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा, और हम निकालेंगे हर उम्मत में से एक गवाह। क़ुलना हातु बुरहानकुम, फिर हम कहेंगे कि तुम अपनी दलील पेश करो। फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि, तो वो जान लेंगे कि हक़ तो अल्लाह ही की तरफ से है। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो जाएगा उनसे वो सब कुछ जो वो इफ्तरा करते थे, यानी उस दिन उनको पता चल जाएगा कि फैसला तो अब अल्लाह ही के हाथों में है और वही हक है, और अब वो ये भी यकीन हो जाएगा कि अब वो अजाब के मुस्तहिक है, और वो जो कुछ झूठ गढ़ रहे थे, झूठे जो कुछ उन्होंने झूठे वो बांधे थे दुनिया में जो अपने माबूदों के बारे में, वो सब कुछ उनसे जो है वो गुम हो जाएगा। इन्ना कारून काना मिन कौमी मूसा, यकीनन कारून मूसा की कौम ही में से था। कहा जाता है कि मूसा जो था उनका सगा चचाजाद था, ये बनी इसराइल से था और उनका चचाजाद भी था। और ये कि लेकिन वो बाज़ लोग होते हैं ना जो अपनी कौम के खिलाफ साजिशों में शामिल होते हैं और हुक्मरान पार्टी के साथ मिलके, जैसे कि जब अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी, बहुत सारे लोगों ने जो कि यहाँ के रहने वाले थे, मुसलमानों में से भी और हिंदुओं में से भी, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलके अपनी कौम के लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया और बदले में बहुत जागीरें और बहुत कुछ इनामात हासिल किए। इसी तरह से फ़िरौन जो था वो भी इसी तबके का, इसी तरह का एक फ़र्द था, और ये बनी इसराइल में से होने के बावजूद इसको फ़िरौन के दरबार में ख़ास इम्तियाज़ी मुक़ाम हासिल था। और ये जो इसका काम वही था कि उनके वफ़ादारों में से था, और बनी इसराइल के ख़िलाफ़ जो है ये ख़बरें और सारी बातें जो हैं वो बादशाह तक पहुँचाता था, और इस हैसियत से फ़ायदा उठाकर इसने बहुत दौलत इकट्ठा कर रखी थी, और इस वजह से आज भी इसका नाम ज़रबुल मिस्र की हैसियत रखता है, जैसे कि कहते हैं ना कारून का ख़जाना। लेकिन अब आगे किया क्या उसने, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यानी उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि था तो ये मूसा की कौम में से, फ़बग़ा अलैहिम, लेकिन उसने उनके खिलाफ सरकशी की। वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफ़ातिहहु लतनाउ बिल उस्बती उलिल क़ुव्वा, और उसको हमने इतने ख़जाने दे रखे थे कि उनकी चाबियां एक ताकतवर जमात मुश्किल से उठा सकती थी। यानी ज़ाहिर बड़े बड़े जो ऐसे इसके ख़जाने होंगे या ऐसे स्टोर होंगे जहाँ पे कि वो ख़जाने रखे जाते होंगे, तो वो फाटक होंगे और उनके ताले भी उसी तरह के बड़े और चाबियां भी वैसी भारी होंगी। तो एक बड़ी जमात जो थी वो इस चीज़ के लिए जो है मुकर्रर थी कि जो सिर्फ उन चाबियों को, ख़जाने की तो बात छोड़ दें, उन ख़जानों की चाबियों को उठाती थी, और उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाता था तो उसके साथ वो चलते थे।
اس قال لہو قومہ لا تفرح، جب اس سے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے کہ اتراؤ مت، یعنی کچھ اللہ کے نیک بندے بھی تھے نا بنی اسرائیل میں جو ابھی تک بہرحال دین پر قائم تھے، اور تو وہ جو ہے اس کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنی دولت پہ اترایا نہ کرو، یہ کوئی اچھی بات نہیں، اللہ یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے اللہ کے راستے میں ہی زیادہ سے زیادہ خرچ کرو تاکہ آخرت کے لیے تم اپنا جو ہے وہ گھر حاصل کرنے کی تمہاری کوششوں میں مدد ہو، اور مت بھولو تم دنیا سے اپنا حصہ، یعنی دنیا میں جو کچھ تمہارے لیے اللہ نے جو دولت دی ہے اس میں تمہارا دنیا سے اپنا حصہ بھی لو، یعنی جو کچھ تم اپنے پر خرچ کرتے ہو اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، جس سے کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بہت کنجوس تھا، دولت کو بس جمع ہی کرتا تھا، خرچ کرنے سے گھبراتا تھا، تو اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتا، اپنی ذاتی ضروریات کو بھی وہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے تو یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں پر بھی احسان کرو اور ان کے پر بھی اس دولت کو خرچ کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قَالَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي، اس نے کہا مجھے تو سب کچھ ملا ہے اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، یعنی وہی والی بات جو سخت ناپسندیدہ رویہ ہے اللہ تعالیٰ کو، وہی بات کہی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے دولت مجھے دی ہے، یہ تو میری ذہانت ہے، میری محنت ہے، میری عقل اور سمجھ ہے کہ میں نے کیسی پلاننگ کی اور کیسی منصوبہ بندی کی اور میں نے اس سے یہ دولت کمائی ہے، یہ تو ورنہ تو ہر ایک کما سکتا تھا، لیکن یہ تو میری عقل ہے نا کہ میں نے اس سے اپنی تھوڑی سی اس کو دولت کو کتنے بہترین طریقے سے اس کو انویسٹ کیا، یا کس طرح سے اس کو وصول کرنے کا کیا کیا نظام طریقے بنائے، یہ میری پلاننگ ہے، اور میں اس کی وجہ سے اتنا دولت مند آج ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے تھوڑی دیا تھا، میں نے مزید جو کچھ بھی حاصل کیا اپنی عقل سمجھ سے حاصل کیا۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت اور مال و اسباب کی فراوانی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ کے یہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ باٹ میں، یعنی پوری زینت اور اپنی دولت اور آرائش اور زیبائش کا اظہار کرتے ہوئے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہا ان لوگوں نے جو کہ خواہش مند تھے دنیا کی زندگی کے کہ کاش یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ بہت بڑی قسمت والا نصیب والا ہے، کہ کتنا خوش قسمت اور کامیاب شخص ہے کہ اس کے پاس کس قدر دولت ہے۔ اب وہ یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ کہاں سے آئی، کس طرح سے غلط کام کر کے یا کس طرح سے لوگوں پہ ظلم کر کے ان کو لوٹ کے کس طرح جمع کیے، مگر بس اس کی مال و دولت نظر آ رہی تھی۔ قال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا کیا گیا تھا، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس ہے تم پر، توف ہے تم پر، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا۔ یعنی تم اس کی شان و شوکت کو حسرت بھری نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر تم حقیقی ایمان اور عمل صالح کی شرائط پر پورے اترو گے تو اللہ تمہیں دنیا آخرت میں جن نعمتوں سے نوازے گا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ کی طرف سے فرعون جو ہے وہ زمین میں دھسا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اور اس نے اس کا بھی انکار کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام بھی ایک لگایا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اور وہ اس کو قانون کو یہ سزا اللہ کی طرف سے دی گئی کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔
फमा काना लहू मिन फियतिन यंसुरूनहु मिन दुनिल्लाह, और तो उसके लिए ना तो कोई ऐसा लश्कर था जो उसकी मदद करता अल्लाह के मुकाबले में। वमा काना मिनल मुंतसिरीन, और ना वह खुद इस काबिल था कि बदला लेने वालों में से होता। व असबहल्लज़ीना तमन्नाउ मकानहु बिल अमसी यक़ूलून, और जिन लोगों ने कल उसके मरतबे की तमन्ना की थी अब वो यूं कह रहे थे, वकअन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर, कि हाय अफसोस, अल्लाह ही कुशादा करता है रिज़्क जिसका चाहता है अपने बंदों में से, और वही अंदाजे से देता है। लौला अमन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, और अगर अल्लाह ने हम पर इंसाफ एहसान न किया होता तो हमें भी ज़मीन में दसा देता। यानी हम जैसी ख्वाहिश कर रहे थे कि हमें भी ऐसी कैसी शान और शौकत है, कैसी दौलत है इसके पास, तो अगर हम जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे वो हमें मिली होती तो ये ऐन मुमकिन था कि हमें भी वही सज़ा मिलती, मगर अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें इस अंजाम से बचा लिया। वकअन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, अफसोस के काफिर बिल्कुल फलाह नहीं पाएंगे। ये आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस करते हैं जो ना तो ज़मीन में इख्तिदार और इख्तियार के चाहते हैं और ना ही फसाद मचाना चाहते हैं। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, और आखिरत की ज़िंदगी तो है ही मुत्तक़ीन के लिए। मन जा बिल हसनती फलाहु खैरु मिन्हा, जो कोई नेकी लेकर आएगा तो इसके लिए बदला होगा इससे बेहतर। वमन जा बिस्सय्यति फला युज्ज़ल लज़ीना अमिलुस सय्याति इल्ला मा कानू यअमलून, और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो बुराइयों का इर्तिकाब करने वालों को बदला नहीं दिया जाएगा मगर वही कि जो कुछ वो करके लाएंगे। यानी बुराई की सज़ा बुराई के ऐन मुताबिक दी जाएगी, उसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जाएगा। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन ला राअदुका इला माद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन जिसने आप पर कुरान की जिम्मेदारी डाली है वो आपको पहुंचा कर रहेगा एक बहुत अच्छी लौटने की जगह। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो कोई तवक्को नहीं थी कि आप पर किताब अलका की जाएगी, यानी आपको तो इस बात का पता भी नहीं था और ना इस बात के उम्मीदवार थे कि आप पर कुरान नाजिल किया जाएगा, और ना कोई आपकी ऐसी कोशिश थी। इल्ला रहमतुम मिन रब्बिक, मगर ये तो सिर्फ आपके रब की रहमत से है। फला तकूनन्ना ज़हीरन लिल काफिरीन, बस आप काफिरों के पुष्ट पनाह न बने। यानी ये मतलब नहीं था खुदा न खास्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मददगार थे, बल्कि ये कि काफिरों के साथ अपने रिश्तों और ताल्लुकात को बिल्कुल कोई अहमियत न दें। असबियत का कोई खफीफ सा भी शायबा आप अपने दिल के करीब ना आने दें और उन मुश्रिकीन के साथ बिल्कुल कोई मुवाफ़क़त और हमदर्दी ना रखें। वला यसुद्दुन्नका अन आयातिल्लाहि बादा इज़ उनज़िलत इलैका, और वो आपको रोक न सके अल्लाह की आयत से इसके बाद कि वो आप पर नाजिल कर दी गई हैं। और अपने रब की तरफ दावत देते रहिए और शिर्क जैसे जुर्म का जो है वो शायबा भी अपने करीब मत आने दीजिए। वला तदू मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु, और मत पुकारिए अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह को, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। दर हकीकत ये खिताब जो है बज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रहा है, लेकिन दर हकीकत ये आपकी वसातत से तमाम उम्मत जो है इसकी मुखातिब है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज़ फना होने वाली है सिवा इसके चेहरे के। लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन, और तमाम फरमारवाई बादशाहत हुकूमत उसी की है और उसी की तरफ तुम सब लौटा दिए जाओगे। सूरह क़सस ख़त्म हुई और सूरह अल-अनकबूत जो है वो शुरू हो रही है। अलिफ लाम मीम, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है या ये समझ लिया है कि वो छोड़ दिए जाएंगे सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। ये बात जो है उस ज़माने में भी थी और आज भी, कि हम सिर्फ कलमा पढ़ लेने के बाद और ये कहने के बाद कि हम ईमान ले आए और उसके बाद हम सारी नाफरमानियाँ करके सोचते हैं कि ये हमारा ईमान हमें काम देगा। अल्लाह ताला की तरफ से ज़रा सी कोई आजमाइश या ज़रा सी कोई परेशानी या ज़रा सी कोई मुश्किल आए तो फ़ौरन शिकवा शुरू कर दे, फ़ौरन जो है अब वाविला करें, अपने हाल पे जो है वो हर तरह के गलत काम करने पे तैयार हो जाएं। ये ईमान ये ईमान है क्या? क्या सिर्फ कलमा पढ़ना और ये कहना कि हम ईमान लाए काफ़ी है? अल्लाह की राह में तो
بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور اس دور میں مسلمانوں پہ جو تکلیفیں اور جو آزمائشیں آنی تھی، آج تو ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہ کتنے ثابت قدم رہے۔ تو آج ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ ذرا سی تکلیف اور پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اس سے شکوہ کرنا جو ہے سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو لوگ ایمان لائے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ ہر قوم کی، ہر امت کی ہم نے جتنی بھی جو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں آزمائش ہوتی رہی، اور اس کے بغیر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کسی کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بس اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کر رہا ہے، یقیناً اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم لازماً ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں جو بھی مصیبتیں یا تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دامن پہ سے گناہوں کے جو چھوٹے موٹے دھبے ہیں ہم ان کو دور کر دیں گے اور ان کے اعمال کا ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہدایت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ بات یہ تھی کہ اس دور میں جب اسلام پھیل رہا تھا تو بہت سے اسلام قبول کرنے والے جو تھے وہ نوجوان تھے، اب وہ ایمان لے آئے لیکن والدین جو تھے وہ ابھی بھی ایمان نہیں لائے تھے اور کفر کے اور شرک کے اور کفر کے پر ہی عمل کرنے والے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ظاہر جو ایمان لے آئے تھے وہ اپنے والدین کی بات تو نہیں مان سکتے تھے، تو ان کے والدین ان کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے اور اپنی خدمات اور اپنی محبت اور اپنی سب چیزوں کا واسطہ دیتے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی تمہارے جو مذہب میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ اور یہ خاص طور سے ایک جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی معاملہ اس میں جو ہے وہ اس آیات میں کا سبب بنا کہ وہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے ایمان لانے کے بعد ان کی والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ اگر ان کا بیٹا اپنے والد کے دین پر واپس نہ آیا تو وہ بھوک پیاس سے خود کو ہلاک کر لیں گی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ماں بھوک سے پیاس سے مر رہی ہو تو بیٹا کس طرح سے اس کو اس طرح مرتا ہوا دیکھ سکتا ہے، اور یہ کس قدر سخت امتحان تھا۔ اب یہ بھی سوال تھا کہ ایسے نوجوان ان حالات میں کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے، بہت تاکید کے ساتھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرو، ان کا خیال کرو، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ اور ایسی باتوں کا کہ جن کے بارے میں تو کوئی تمہیں علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو۔ غلط بات کے لیے یا دین کے خلاف والدین کی یعنی ہر طرح سے اطاعت اور ان کی بات ماننا جو ہے
اولاد کے اوپر فرض ہے، لیکن دین کے خلاف اور اللہ کے احکامات کے خلاف اگر والدین کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں لازماً داخل کر دیں گے صالحین میں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں اذیت پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی اس اذیت کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ لیتے ہیں، یعنی لوگوں کی طرف سے ڈالی گئی آزمائی سے ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے یہ ضرور کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو تھے۔ اب الیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے جو جہان والوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا سچے ایمان والوں کو اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو بھی۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اور یہ کافر کہتے ہیں مومنین سے، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم آخرت میں تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ابھی تم جوان ہو، تمہاری یہ وقت ہے کہ تم اپنے کاروبار، اپنے جو کریئر ہے اس پہ توجہ دو زیادہ، اور تم یہ کون سا راستہ اپنانے جا رہے ہو جس میں مشکلات پریشانیاں ہیں اور افلاس کے سوا تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب تم دیکھو ہم نے تو ایک عمر گزار دی اس دنیا میں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں جو اچھائی اور برائی اور جو نفع اور نقصان ہے اس کے تمام پہلوؤں کو پہچانتے ہیں۔ اس نئے دین کی باتیں ہم نے بھی سنی ہیں، مگر ہم کوئی جذباتی تھوڑی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ہم نے تو پوری سمجھ بوجھ سے ان باتوں کا تجزیہ کیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا فائدہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کی پیروی میں ہی ہے، لہٰذا تم بھی ہماری بات مانو، اپنے پرانے طریقے پر واپس آ جاؤ۔ رہی بات آخرت کے احتساب کی، تو اگر ہوا تو اس کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں کہ وہاں کوئی تمہیں سزا ہوئی تو ہم تمہاری جگہ بھگت لیں گے، اور وہ نہیں اٹھانے والے ان کے خطاؤں میں سے کچھ بھی، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ البتہ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی، یعنی یہ لوگ لازماً بوجھ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بھی، اور جن کو یہ اللہ کے راستے سے جو گمراہ کر رہے ہیں اور اس راستے پہ چلنے سے روک رہے ہیں ان کے گناہوں کا بھی، اور ان سے لازماً باس پرس ہوگی قیامت کے دن اس کے بارے میں جو جھوٹ یہ گڑھ رہے ہیں۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تمہارے گناہوں کی ذمہ داری اٹھا لیں گے، یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو وہ رہا ان کے درمیان 50 برس کم 1000 میں، یعنی 950 سال، 950 سال تک سوچیں مستقل مزاجی سے وہ اپنا کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے دین کی۔ تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ابھی تو صرف چند ہی سال ہیں، تم ابھی سے گھبرا گئے۔ ذرا سوچو ہمارے بندے نوح علیہ السلام نے کس طرح سے اتنے یعنی لمبے عرصے تک 950 کتنی صدیاں، یعنی کتنی لمبی جدوجہد ہے، اور ان کے صبر و استقامت کا اندازہ کرو۔ تو ان کو آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو ہم نے بچا لیا اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو، اور اسے بنا دیا ہم نے تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور جن کو تم پوج رہے ہو یا جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو محض بت ہے اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو، یعنی تم خود بھی جانتے ہو اس بات کو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، جن کو تم پوچھتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہیں رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، بس تم اللہ ہی کے پاس رزق کے طالب بنو۔ وَاعْبُدُوهُ
वशकुरू लहू इलैहि तुरजाऊं, और उसी की बंदगी करो और उसी का शुक्र अदा करो, उसी की तरफ तुम लौटा दिए जाओगे। व इन तुकज़्ज़िबू फ़क़द कज़्ज़ब उममुम मिन क़ब्लिकुम, और अगर तुम झुटला रहे हो तो याद करो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुटला चुकी हैं। वमा अलर रसूली इल्लल बलागुल मुबीन, और रसूल पर कोई जिम्मेदारी नहीं सिवाय साफ साफ पहुंचा देने के। अवलम यरो कैफा युब्दिउल्लाहुल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु, क्या उन्होंने देखा नहीं कि किस तरह अल्लाह ताला पहली बार पैदा करता है फिर उसे दोबारा पैदा करेगा। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, यकीनन ये अल्लाह पर बहुत आसान है। उनसे कहिए कि ज़रा घूमो फिरो ज़मीन में और देखो किस तरह अल्लाह ने पहली बार पैदा किया, फिर अल्लाह ही उठाएगा दूसरी बार। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, यकीनन अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यरहमु मन यशाउ व इलैहि तुक़लबून, वो जिसे चाहेगा अज़ाब देगा और जिस पर चाहेगा रहम फरमाएगा और उसी की तरफ तुम लौटा दिए जाओगे। वमा अंतुम बिमुअज्जिज़ीना फिल अर्दि वला फिस समाई, और तुम उसे आजिज़ नहीं कर सकते ज़मीन में और ना आसमान में। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं अल्लाह के मुकाबले में कोई तुम्हारा हिमायती और ना ही कोई मददगार। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि उलाइका यईसु मिन रहमती व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और जिन लोगों ने इनकार किया अल्लाह की आयत का और उसकी मुलाकात का, यही लोग हैं जो मायूस हो चुके हैं मेरी रहमत से, और यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो कोई जवाब नहीं था उसकी कौम का सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि उसे कत्ल कर दो या उसको जला दो। फ़अनजाहुल्लाहु मिनन्नार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, तो अल्लाह ने उसे नजात दी आग से, यकीनन इसमें निशानियां उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोगों ने अल्लाह के सिवा जो बुत बना रखे हैं ये तो बस दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हारी आपस की मोहब्बत की वजह से, यानी जिन बुतों को तुम पूजते हो उनकी हकीकत कुछ नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। मेरे समझाने पर यह बात तुम्हें भी समझ में आ चुकी है और हक तुम पर ज़ाहिर हो चुका है और तुम्हारे दिल भी इसके बारे में हक के बारे में गवाही दे चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम लोग अगर बुतों के साथ चिमटे हुए हो और गुमराही का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार न हो तो इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम लोग आपस के ताल्लुकात, आपस की दोस्तियां और रिश्तेदारियां निभा रहे हो। यानी एक माकूल और बाशऊर शख्स की समझ में बात आ जाती है, हक उसके दिल तक पहुंच जाता है और वो कहता है, ये बात समझता है कि ये बात दिल को लग भी रही है, मगर क्या करें, मजबूरी है। हमारे सारे रिश्ते नाते, बिरादरी हैं, दोस्तियां हैं, कारोबार की शराकतदारियां हैं, अगर हम ये छोड़ेंगे, इन बुतों की पूजा को छोड़ेंगे तो फिर इन सब से भी हमारा ताल्लुक टूट जाएगा और हमें जिंदा रहने के लिए तो ये सब कुछ जरूरी है, अकेले तो नहीं जिंदगी गुजार सकते ना। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। फिर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे, एक दूसरे पर लानत भेजोगे। यानी अभी दुनिया में तो एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे की मोहब्बत में ये काम, गुनाह की जिंदगी जो है या पुतों की पूजा जो है उस पे भी तैयार हो, लेकिन आखिरत में जब एक दूसरे के सामने खड़े हो गए तो एक दूसरे का इनकार करोगे, एक दूसरे पर लानत भेजोगे। वमावाकुमुन नारु वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम सबका ठिकाना आग होगी और इस दिन वहां तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। फ़आमना लहु लूत, तो लूत ईमान, उस पर ईमान लाया, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, मैंने बताया था आपको कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ, यकीनन वो ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, और हमने उसे इसहाक़ जैसा बेटा और यानी हमने उसे इसहाक़ और याक़ूब अता किया, यानी इसहाक़ जैसा बेटा और याक़ूब जैसा पोता अता किया। वजअलना फ़ी ज़ुर्रियतिही नबुव्वत वल किताब, और उसकी नस्ल में हमने रख दी नबूवत और किताब, यानी नस्ल दर नस्ल जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में जो है वो नबूवत का सिलसिला चलता रहा और किताबें भी नाजिल हुई इन्हीं की नस्ल में, यानी हज़रत इसहाक़ के बाद याक़ूब, याक़ूब के बाद यूसुफ, और फिर उसके बाद मजीद आगे ये सिलसिला चलता ही रहा। व आतैनाहु अजरहु फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और हमने उसे दुनिया में भी इसका अजर अता किया
اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا نیک ہونا اور نیک کام کرنا اور اللہ کے لیے خالص ہونا جو ہے، اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا جو ہے، اولاد کی نیک بختی میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد کو بناتا ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد کو بھی بناتا ہے۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ آمورہ اور صدوم کے شہروں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو مامور کیا گیا، مبعوث کیا گیا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے اور راستہ منقطع کرتے ہو، کاٹ دیتے ہو، یعنی جو فطرت نے جو راستہ بنایا ہے اور اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، تم اس راہ کو کاٹ رہے ہو۔ وتاتون فی نادیکم المنکر، اور یہ مذموم فعل تم اپنی مجلسوں کے اندر کرتے ہو، یعنی بے حیائی اور ڈھٹائی کی انتہا یہ ہے کہ چھپ کے نہیں بلکہ اس گناہ نے فعل کا ارتکاب کھلے عام اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، تو اس کی قوم کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تم لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف۔ اور جب ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، یعنی ہمارے رسول، ہمارا یعنی فرشتے جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، ان پہلے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ اعلیٰ ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون اس میں ہے، ہم ضرور بچا لیں گے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ ولما ان جاءت رسولنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، اور جب ہمارے وہ پیغمبر یا وہ ہمارے رسول فرشتے جو تھے لوط کے پاس پہنچے، لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہ ان کی وجہ سے بہت پریشان اور تنگ دل ہوا، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کے روپ میں آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے اخلاق اور کردار سے واقف تھے۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک واہلک، انہوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیں اور نہ ہی آپ غمگین ہوں، ہم تو نجات دینے والے ہیں آپ کو بھی اور آپ کے اہل خانہ کو بھی، الا امرأتک کانت من الغابرین، سوائے آپ کی بیوی کے وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر ایک عذاب آسمان سے بوجہ اس فسق و فجور کے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں سے ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات اور وہ بحر مردار جو ہے وہ بھی ایک نشانی کے طور پر موجود ہے قوم لوط کی عبرتناک بربادی کی۔ اور اہل مکہ کو بار بار مخاطب کر کے قرآن میں یہ اس بات کا احساس دلایا کہ کیونکہ یہ لوگ ان عذاب زدہ بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ انہیں آ پکڑا زلزلے نے، تو وہ رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ گرے ہوئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، اور تم پر واضح ہو چکے ہیں ان کے ٹھکانے یا ان کے مساکن، یعنی کہاں کہاں کس علاقے میں کس طرح وہ آباد تھے، اور ان کے جو کھنڈرات یا ان کی جو نشانیاں ہیں ان سے بھی تم واقف ہو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے مزین کر دیے تھے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور اس شیطان نے روک دیا تھا انہیں سیدھے راستے سے، حالانکہ وہ بہت سمجھ بوجھ والے تھے۔
وقارون و فرعون و حامان، اور اسی طرح ہلاک کیا ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آئے تھے موسیٰ واضح نشانیاں لے کر. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے. اور چنانچہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا. اور فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے وہ بھی تھے جن پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی. یہ آندھی قوم لوط پر بھی آئی تھی جو زلزلے سے تلپٹ ہو جانے والی بستیوں پر پتھراؤ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی. اور اس سے پہلے قوم عاد پر بھی آندھی کا عذاب آیا تھا، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا تھا. اس سے قوم سمود کے لوگ اور اہل مدین مراد ہیں. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، جس میں کہ قارون کا ذکر ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی قوم نوح کو تو ان کے گھروں اور شہروں میں کے ساتھ غرق کر دیا تھا، جبکہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو محلوں اور آبادیوں سے نکال کر سمندر میں لے جا کر غرق کیا گیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرتا بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ حمایتی بنا رکھے ہیں، مددگار بنا رکھے ہیں، ایسی ہی ہے جیسے مکڑی کی مثال جس نے ایک گھر بنایا. سورہ عنکبوت کا نام بھی اسی لیے ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. اور بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس چیز کو بھی یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لیکن انہیں نہیں سمجھتے مگر وہی لوگ جو علم والے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یقیناً اس میں عظیم نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. الحمدللہ مکمل ہوگی.